بس سٹینڈ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ وہ بس سٹینڈ کے پاس کھڑی اے روٹ والی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پاس کئی مرد کھڑے تھے، ان میں ایک اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ شخص برمے سے اس کے دل و دماغ میں چھید بنا رہا ہے۔ اس کی عمر یہی 20-22 برس کی ہوگی، لیکن اس پختہ سالی کے باوجود وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ جاڑوں کے دن تھے، پر اس کے باوجود اس نے کئی مرتبہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، بس سٹینڈ سے چلی جائے، کوئی تانگا لے لے یا واپس اپنی سہیلی کے پاس چلی جائے۔ اس کی یہ نئی سہیلی ایک پارٹی میں اس سے ملی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی گرویدہ ہو گئیں۔ پہلی بار تھی کہ وہ اپنی اس نئی سہیلی کے بلاوے پر اس کے گھر آئی تھی۔ نوکر بیمار تھا، مگر جب اس سہیلی نے اتنا اصرار کیا تو وہ اکیلی ہی اس کے ہاں چلی گئی۔ 2 گھنٹے گپ لڑاتی رہیں۔ یہ وقت بڑے مزے میں کٹا۔ اس کی سہیلی جس کا نام شاہدہ تھا، اس سے جاتے وقت کہا، سلمہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ سلمہ شرما سی گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو شاہدہ، مجھے شادی نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ساری عمر کنواری رہو گی؟ کنواری رہنے میں کیا حرج ہے؟ شاہدہ مسکرائی۔ میں بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن جب شادی ہو گئی تو دنیا کی تمام لذتیں مجھ پر آشکارا ہو گئیں۔ یہی تو عمر ہے جب آدمی پوری طرح شادی کی لطافتوں سے حظ اندوز ہو سکتا ہے۔ تم میرا کہا مانو، بس 1-2 مہینے کے اندر دلہن بن جاؤ۔ تمہارے ہاتھوں میں مہندی میں خود لگاؤں گی۔ ہٹاؤ اس چھیڑ خانی کو۔ شاہدہ نے سلمہ کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ چھیڑ خانی ہے؟ اگر یہ چھیڑ خانی ہے تو ساری دنیا چھیڑ خانی ہے۔ مرد اور عورت کا رشتہ بھی فضول ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ایک ازلی اور ابدی رشتے سے منکر کیوں ہو۔ دیکھوں گی تم مرد کے بغیر کیسے زندہ رہو گی۔ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گی، پاگل۔ اچھا ہے جو پاگل ہو جاؤں۔ کیا پاگلوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں؟ اتنے سارے پاگل ہیں، آخر وہ جو توں کر کے جی رہے ہیں۔ جو توں جینے میں کیا مزہ ہے پیاری سلمہ؟ میں تم سے کہتی ہوں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ میرا خاوند بہت پیار کرنے والا ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ ویسے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میرا ہاتھ انہوں نے کبھی تنگ ہونے نہیں دیا۔ سلمہ نے یوں محسوس کیا کہ اس کا دل تنگ ہو گیا ہے۔ شاہدہ مجھے تنگ نہ کرو، مجھے شادی نہیں کرنا ہے۔ مجھے مردوں سے نفرت ہے۔ کیوں؟ بس ہے۔ اب میں تم سے کیا کہوں؟ مردوں سے مجھے بھی نفرت تھی، لیکن جب میری شادی ہوئی اور مجھ سے میرے خاوند نے پیار محبت کیا تو میں نے پہلی مرتبہ جانا کہ مرد عورت کے لیے کتنا لازمی ہے۔ ہوا کرے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہدہ ہنسی۔ سلمہ، ایک دن تم ضرور اس بات کی قائل ہو جاؤ گی کہ مرد عورت کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر وہ ایسی گاڑی ہے جس کے پہیے نہ ہوں۔ میری شادی کو 1 برس ہوا ہے۔ اس 1 برس میں مجھے جتنی مسرتیں اور راحتیں میرے خاوند نے پہنچائی ہیں میں بیان نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم وہ فرشتہ ہے، فرشتہ، مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ سلمہ نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے سر پر فرشتوں کے پر پھڑپھڑا رہے ہیں۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ شاید مرد عورت کے لیے لازمی ہی ہو، لیکن فوراً بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس کی عقل نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مرد کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا عورت اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ جیسا کہ شاہد نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا شوہر بہت پیار کرنے والا ہے، بہت نیک خصلت ہے، لیکن اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ شاہدہ کے لیے لازمی تھا۔ سلمہ حسین تھی، ابھرا ابھرا جوبن، بھرے بھرے ہاتھ پاؤں،
کشادہ پیشانی، گھٹنوں تک لمبے کالے بال، ستواں ناک اور اس کی پھننگ پر ایک تل۔ جب وہ اپنی سہیلی سے اجازت مانگ کر غسل خانے میں گئی تو اس نے آئینے میں دیکھا۔ اسے بڑی الجھن محسوس ہوئی جب اس نے سوچا کہ آخر یہ جسم، یہ حسن، یہ ابھار کس لیے ہوتے ہیں؟ قدرت کی ساری کاریگری اکارت جا رہی ہے۔ گندم پیدا ہوتا ہے تو آدمی اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اس کی جوانی بھی تو کسی کھیت میں اگی تھی، اگر اسے کوئی کھائے گا نہیں تو گل سڑ نہیں جائے گی۔ وہ بہت دیر تک غسل خانے میں آئینے کے سامنے سوچتی رہی۔ اس کے ذہن میں اس کی سہیلی کی تمام باتیں گونج رہی تھیں۔ مرد عورت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ فرشتہ ہے۔ سلمہ نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ اس کی شلوار اور اس کا دوپٹہ فرشتوں کے پر بن گئے ہیں۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آئی۔ باہر برآمدے میں مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ سلمہ کو ایسا لگا کہ یہ بھی فرشتے ہیں جو بھیس بدل کر آئے ہیں۔ پھر جب اس کی سہیلی اپنی کوٹھی سے ملحقہ باغ میں اسے لے گئی اور وہاں اس نے چند تتلیاں دیکھیں تو وہ بھی اسے فرشتے دکھائی دیے، لیکن اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ ایسے رنگین اور ایسے ننھے منھے فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسے بہت دیر تک فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے رہے جو اس کے قریب آتے، اس سے پیار کرتے، اس کا منہ چومتے، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے، جس سے اس کو بڑی راحت ملتی۔ لیکن ان فرشتوں کے ہاتھ بڑی تن دہی سے ایک طرف جھٹک دیتی اور ان سے کہتی، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا گھر تو آسمان پر ہے، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ فرشتے اس سے کہتے، ہم فرشتے نہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہی بزرگ جو جنت سے نکالے گئے تھے، پر ہم تمہیں پھر جنت میں پہنچا دینے کا وعدہ کرتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ، وہاں دودھ کی نہریں بہتی ہیں اور شہد کی بھی۔ سلمہ نے یوں محسوس کیا کہ اس کے سینے میں سے دودھ کے ننھے منھے قطرے نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ہونٹ مٹھاس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ شاہدہ اس سے بار بار اپنے خاوند کی تعریف کرتی۔ اصل میں اس کا مدعا یہ تھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ سلمہ کا رشتہ قائم کر دے، مگر گھر پر یہ پہلی ملاقات تھی، اس لیے وہ کھل کر بات نہ کر سکی۔ بہرحال اس نے اشاروں کنایوں میں سلمہ پر یہ واضح کر دیا کہ اس کا خاوند جو بہت شریف اور محبت کرنے والا آدمی ہے، اس کا بھائی اس سے بھی کہیں زیادہ شریف النفس ہے۔ سلمہ نے یہ اشارہ نہ سمجھا، اس لیے کہ وہ بہت سادہ لوح تھی۔ اس نے صرف اتنا کہہ دیا، آج کل کے زمانے میں شریف آدمیوں کا ملنا محال ہے، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا خاندان مل گیا جہاں ہر آدمی نیک اور شریف ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت میرے خاوند گھر میں موجود نہیں، ورنہ میں تم سے انہیں ضرور ملاتی۔ پھر کبھی صحیح۔ کیا کام کرتے ہیں؟ آئے، انہیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لاکھوں روپے کی جائیداد ہے، مکانوں اور دکانوں سے کرایہ ہی ہر مہینے 2000 کے قریب وصول ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ زمینیں ہیں، وہاں کی آمدنی الگ ہے، اناج کی کوئی دقت نہیں، منو گندم گھر میں پڑا رہتا ہے، چاول بھی، ہر قسم کی ترکاری بھی ہر وقت میسر ہو سکتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ان کا چھوٹا بھائی جو آج کل لندن میں ہے، زراعت کے متعلق جانے کیا سیکھ رہا ہے، 1 مہینے تک واپس آ رہا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت، تم اسے دیکھو گی تو۔ سلمہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، جب وہ آئیں گے تو ان سے ملنے کا اتفاق ہو جائے گا۔ شاہدہ نے کہا، بڑا شریف لڑکا ہے، بالکل اپنے بڑے بھائی کی مانند۔ جی ہاں، ضرور ہوگا، آخر شریف خاندان سے تعلق ہے، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ تم مجھے اپنی ایک تصویر دے دو۔ کیا کرو گی؟ بس شہد لگا کر چاٹا کروں گی۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے سلمہ کا منہ چوم لیا اور پھر اپنے خاوند کی تعریفیں شروع کر دی۔ سلمہ تنگ آ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بہانہ بنا کر رخصت چاہی اور بس اسٹینڈ پر پہنچ گئی۔
जहां उसे ए रूट की बस पकड़ना थी। वो जब वहां पहुंची तो एक मर्द ने उसे बहुत बुरी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। वो परेशान हो गई। जाड़ों के दिन थे मगर उसने कई मर्तबा अपनी पेशानी से पसीना पोंछा। स्टैंड पर एक बस आई, उसने उसका नंबर न देखा और जब चंद मुसाफिर उतरे तो वो उस बस में फौरन सवार हो गई। वो आदमी भी उसमें दाखिल हो गया। उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई जिसके बायस उसे रुकना पड़ा। सब मुसाफिरों से कह दिया गया कि वो उतर जाएं, क्योंकि काफी देर तक ये बस नहीं चल सकेगी। सलमा नीचे उतरी तो वो आदमी जो उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा था वो भी उसके साथ बाहर निकला। सड़क पर एक कार जा रही थी। उसने उसके ड्राइवर को आवाज दी, इमामदीन। इमामदीन ने मोटर एकदम रोक ली। उस आदमी ने सलमा का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलिए ये मेरी कार है, जहां भी आप जाना चाहती हैं आपको छोड़ आऊंगा। सलमा इनकार न कर सकी, मोटर में बैठ गई। उसको मॉडल टाउन जाना था मगर वो उसे कहीं और ले गया और सलमा ने महसूस किया कि मर्द वाकई औरत के लिए लाजिम होता है। उसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन गुजारा। गो उसने पहले बहुत हीलो हुज्जत और एहतिजाज किया मगर उस आदमी ने उसे राम कर ही लिया। 3-4 घंटों के बाद जब सलमा ने उस शख्स का बटुआ खोलकर यूं ही देखा तो उसमें एक तरफ शाहिदा का फोटो था। उसने हिचकिचाहट के साथ पूछा, ये औरत कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरी बीवी। सलमा के हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। आपकी बीवी? शाहिदा का खाविंद मुस्कुराया। क्या मर्दों की बीवियां नहीं होती?